کانت الجبال کثیبا مہیلا، جب زمین کو شدید جھٹکے دیے جائیں گے، ہلایا جائے گا، وائبریٹ کیا جائے گا، تو پہاڑ ریت بن جائیں گے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ بہت بڑا، رب جس کو بہت بڑا کہہ رہا ہے۔ بچہ بسا اوقات کسی تکلیف کو بہت بڑی کہہ رہا ہوتا ہے اور ابا کہتا ہے نہیں بیٹے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور جس کو ابا بہت بڑی تکلیف کہے وہ بڑی ہوتی ہے، اور جس کو اللہ بہت بڑا کہہ رہا ہے وہ زلزلہ کتنا بڑا ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، آپ دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی عورت بچے کو پھینک کے بھاگ جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، ہر جاندار جس میں حمل ہے وہ گرا دے گی۔ وتری الناس سکارا، آپ کو یوں لگے گا جیسے لوگوں نے شراب پی ہوئی ہے۔ وما هم بسکارا، شراب نہیں پی ہوگی۔ ولکن عذاب اللہ شدید، مگر رب کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ سب کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ محترم سامعین اور سامعات، کائنات کا یہ چکر جس میں ہر انسان پڑا ہوا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ہم لاشعوری طور پر چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہو رہے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ تھا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جیسے آج اپنے بعد آنے والے بچوں کے بارے میں کوئی تصور نہیں رکھتے، جو اولاد ابھی پیدا نہیں ہوئی اس کے بارے میں آپ کوئی تصور نہیں رکھتے، وہ ہوگی نہیں ہوگی، مذکر ہوگی مؤنث ہوگی، سمجھدار ہوگی بے وقوف ہوگی، دیندار ہوگی بے دین ہوگی، سفید ہوگی کالی ہوگی، کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارا بھی یہی حال تھا، ہمارے ابے دادے ہمارے بارے میں کوئی تصور نہیں رکھتے تھے۔ لم یکن شیئا مذکورا، کوئی تصور تک نہیں تھا آپ کا۔ ایک مرحلہ وہ تھا۔ پھر ایک مرحلہ کہ ہم اس جہان میں زندہ ہیں، اور یہ سب سے اہم مرحلہ ہے کیونکہ اگلے سارے مرحلے اسی پر ان کا دار و مدار ہے۔ پھر ایک مرحلہ آئے گا، تنگ سی قبر میں ہمیں ڈال دیا جائے گا اور اس میں ایک مدت تک وہاں رہیں گے۔ پھر ایک مرحلہ آئے گا، ہمیں وہاں سے نکال کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک آگ میں ہوگا والعیاذ باللہ۔ وہ لابثین فیہا احقابا، لمبا مرحلہ ہوگا، زمانے گزر جائیں گے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس جہان کے دو قیامتیں ہیں، ایک قیامت ہر شخص کی اپنی اپنی ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، اس کو کیا کہ بعد میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ تو گیا۔ اور جو بچیں گے وہ ان مراحل کو دیکھیں گے۔ جیسا میں نے پچھلے خطبات میں عرض کیا تھا،
کہ حضرت مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، دجال آئے گا اور یاجوج ماجوج آئے گی، موجود ہے، نکلے گی۔ اس کے بعد ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے کہ دجال کے آنے کے بعد ہی کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ جو ایمان والے تھے ان کو دجال کئی لوگوں کو بے ایمان کر چکا ہوگا، اس کے کرشمے اور شعبدے دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس کے بعد کوئی مومن بننا چاہے تو اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ دجال کے زمانے میں مومن بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے۔ پھر ایک اور علامت قیامت ہے، وہ ہے دخان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دھواں آئے گا، شدید دھواں ہوگا، اس کو آپ سموگ کہہ لو، اس کو آپ فوگ کہہ لو، اس کو آپ غبار طوفان کہہ لو۔ عرب لوگ ریت اڑ رہی ہو، فضا آلودہ ہو تو اس کو بھی دخان بول دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دھوئیں سے یا غبار سے مومن جو ہوگا اس کو زکام ہوگا، اور جو کافر ہوگا اس کو زیادہ تکلیف ہوگی، اس کا سر ایسے ہو جائے گا جیسے بھون دیا گیا ہو، مرے گا نہیں۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ دخان اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس کا معنی دھواں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ علامت پوری ہو چکی ہے۔ عہد نبوت میں جب مکہ والوں پر بد دعا دی گئی تو ان میں قحط سالی آئی، کھانے کو ملتا کچھ نہیں تھا، نظریں کمزور ہو گئی تھیں، چندیا گئی تھیں، اور دیکھنے والے کو دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ یہ علامت گزر چکی ہے۔ جبکہ یہ احادیث کہ وہ قیامت کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علامتوں سے پہلے پہلے نیکی کر لو اگر ہوتی ہے تو، اس میں دجال بھی ہے، اس میں دھواں بھی ہے، اس میں دابہ ہے، اس کی وضاحت میں کروں گا انشاءاللہ۔ اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے۔ فلکیات والے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سیارچہ زمین کی طرف رخ کر کے سفر کر رہا ہے، بڑی تیزی سے آ رہا ہے، مگر دور اتنا ہے کہ اس کو پہنچتے پہنچتے بڑے سال لگ جائیں گے، بڑی صدیاں لگ جائیں گی۔ اللہ جانے اتنی دور انہوں نے کیسے دیکھ لیا ہے، جو اتنا بڑا ہے اور اتنی تیزی سے بھی آ رہا ہے، اور اس کو آنے میں بھی صدیاں لگیں گی، اور وہ پہلے ہی انہوں نے وہاں دیکھ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ زمین گھوم رہی ہے تو وہ آ کر کے جب اس کی سائڈ پہ ٹکرائے گا تو ایک لمحے کے لیے زمین رک جائے گی۔ جب ٹکرائے گا تو غبار اڑے گی، تو وہ دخان ہو گیا جو قیامت کی علامت ہوگی۔ اور جب رکے گی تو اس کے ٹکرانے کی وجہ سے الٹ چلنا شروع ہوگی، تو وہ کہتے ہیں کہ رکنے کی مدت جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا اس کا پہلا دن 1 سال کا ہوگا، اگلا دن مہینے کا ہوگا، اگلا دن ہفتے کا ہوگا، تو وہ اس کو اس پہ منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک لمحہ رکنے کے بعد الٹ گھومنا شروع کرے گی تو مغرب سے سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے گا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یوں فرماتے ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے، سند اس کی صحیح ہے، فرمایا کہ جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہونے کے بعد رب ذوالجلال کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آج تک لوگوں نے ہمیں یہ پڑھایا کہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ دی سن از اسٹیشنری، سورج نہیں گھومتا،
یہ بولے عالمی سچائی ہے۔ اور سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے ہی گھومتے ہیں، سورج بھی، چاند بھی، زمین بھی، سب گھومتے ہیں۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ زمین کے بارے میں نہیں، سورج اور چاند کے بارے میں یہ آیت ہے کہ یہ سب تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اور اس حدیث سے بھی یہی چلتا ہے، یہی معلوم ہوتا ہے کہ سورج آتا جاتا ہے اور عرش کے نیچے اللہ سے سجدہ ریز ہو کر دوبارہ اگلے دن طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے، ہر روز اجازت لیتا ہے، ہر روز اس کو نئی اجازت ملتی ہے تو وہ دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ جب بالکل قیامت بپا ہونے لگے گی تو رب ذوالجلال اس کو اجازت نہیں دے گا، لیکن اس سے پہلے دھواں یا غبار پوری زمین پہ چھا جائے گی، اور اس کے بعد اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ ہم زمین سے ایک بہت بڑا جانور نکالیں گے، وہ جانور ہر انسان کو ملے گا اور اس کی ناک پر مہر لگائے گا، کافر کے اوپر کافر والی مہر، مومن کے اوپر مومن والی مہر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو یمن سے ہوا چلے گی، جس کی وجہ سے مومن سارے مر جائیں گے، یہ علامت بعد میں آئے گی، اور دابۃ الارض والی علامت پہلے ہوگی۔ دجال تک تو مومن اور کافر دونوں ہونا ثابت ہے نا، کچھ اس پر ایمان لائیں گے، کچھ نہیں لائیں گے۔ حرمین میں وہ نہیں جا سکے گا، اندر جو لوگ ہوں گے وہ مومن ہوں گے۔ تو یہ دابہ، یہ جانور بہت بڑا جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، یہ ان کی ناک پر مہر لگائے گا، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ اس کے بعد یہ دھول اور دخان والی علامت، اس میں بھی مومن اور کافر کا ذکر ہے کہ مومن کو خالی زکام ہوگا، کافر کے وہ سر کو جلا ڈالے گی۔ یہاں تک بھی مومن اور کافر دونوں موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر یمن سے ہوا چلے گی، اور بعض روایتوں میں شام سے ہوا چلے گی، اور اس کی وجہ سے لوگوں کی بغل میں تکلیف ہوگی۔ بغل میں تکلیف ہونے کے بعد جو مومن ہوں گے وہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے۔ دنیا پر بالکل شریر لوگ، کافر لوگ، باغی لوگ رہ جائیں گے، اور ان کا سسٹم ایسے ہوگا جیسے گدھوں کا سسٹم ہے، گدھوں کی طرح رہیں گے۔ ان کا معاشرتی نظام گدھوں جیسا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب جب وہ یمن کی ہوا چلے گی تو اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد شرار الارض، دنیا کے بدترین لوگ زندہ رہیں گے، اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے، اور اس وقت بڑی بڑی علامتیں دیکھ کر اگر کوئی ایمان لانا چاہے گا بھی تو ایمان نہیں لا سکے گا۔ کوئی ایمان لائے گا بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اس وقت کسی کے ایمان کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ ایک قیامت ہر شخص کی ہے، ایک قیامت سب کی ہے۔ جو ایک انفرادی طور پہ قیامت آتی ہے اس وقت بھی اگر وہ ایمان لائے تو قبول نہیں ہوتا۔
فرمایا بندے کی توبہ رب اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ شروع نہ ہو جائے۔ غرغرہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈھیلے گوشت سے جب ہوا گزرتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ خراٹا کیا ہوتا ہے کہ گلے کا گوشت سو رہا ہوتا ہے اور ہوا چل رہی ہوتی ہے، سانس، تو خراٹے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ کبھی بکرا ذبح کیا ہو تو اس کے گلے سے آواز نکلتی ہے کیونکہ گلا کٹ چکا ہوتا ہے اور سانس ابھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہر انسان جب مرتا ہے تو اس کا گلا مردہ ہوتا ہے اور سانس ابھی چل رہی ہوتی ہے، تو ایک آواز نکلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک یہ مرحلہ نہ آ جائے اس وقت تک اللہ ایمان بھی قبول کرتا ہے، توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ اور جب یہ مرحلہ شروع ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ نہ ایمان قبول کرتا ہے نہ توبہ قبول کرتا ہے۔ گاڑیاں چلتی ہیں، 100 کی سپیڈ سے یہ جا رہا ہے، 100 کی سپیڈ سے وہ آ رہا ہے، ٹکراتے ہیں 200 کی سپیڈ سے، ایک لمحے میں وہ مرحلہ آ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم سمجھے کہ نہیں ابھی بوڑھے ہوں گے، پھر پتہ نہیں کب ایسا ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کسی جوان کا جنازہ نہیں پڑھا؟ کبھی کسی بچے کا جنازہ نہیں پڑھا؟ کسی پر کسی وقت یہ مرحلہ آ سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ کوئی نہیں، تھوڑی ابھی میری کون سی عمر ہے، پھر اصلاح کر لوں گا، یاد رکھو جب قوتیں جواں ہوں، گناہ سے بچنا مشکل ہو، اس وقت بچنے کا زیادہ اجر ہوتا ہے، اور جب قوتیں جواب دے دیں، گناہ کی طاقت ہی نہ رہے، اس وقت کیا بچنا ہے۔ کوئی بوڑھا کہے کہ میں لوگوں کے گھروں میں چھلانگ لگا کے چوری نہیں کرتا، اور ایک جوان کہے میں چوری نہیں کرتا، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو رب ذوالجلال اپنا سایہ نصیب فرمائے گا کہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں سے ایک وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی میں رب کی عبادت کی، جوانی میں توبہ کی، جوانی کو سنبھالا، جب قوتیں جوان تھیں اس وقت گناہ سے بچا اور نیکی کی، اس کی وجہ سے رب ذوالجلال 50,000 سال اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو جب بالکل موت نظر آ رہی ہو، ملک الموت آ کر بیٹھ جائے، پھر کہے جی میں ایمان لاتا ہوں، پھر کہے جی میری توبہ، پھر کہے جی میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے صدقہ کر لو کہ جب موت آ کر بیٹھ جائے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر بندہ کہے یا اللہ 5 منٹ نہیں مل جائیں گے؟ جیسے جب پیپر چھننے لگتا ہے تو طالب علم کہتا ہے استاد جی 5 منٹ اور دے دو، آپ اوپر سے چکر لگا کے واپسی پہ لے لینا، میرا ایک جز رہ گیا، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ 5 منٹ دے دے۔ کیا کرے گا بندہ؟ فاصدق واکن من الصالحین، میں تو پیسہ جمع کر کے رکھتا تھا کہ میرا ہے، جب میں جا رہا ہوں تو میرا کیا ہے، میں جلدی چیک کاٹوں گا، قلم میرے ہاتھ میں ہے، 50 اس کا، 1,00,000 اس کا، اور میں صدقہ کر کے نیک بننا چاہتا ہوں۔ جواب کیا آئے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب ہم لینے آ جاتے ہیں پھر لیٹ نہیں کرتے، 1 منٹ تاخیر نہیں کرتے، اب تو تجھے جانا ہی پڑے گا۔ اس لیے کسی کی ذاتی قیامت ہو یا اجتماعی قیامت ہو، انتظار کیے بغیر کتنے لوگ نماز پڑھتے سجدے میں چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ اپنی چارپائی پہ آرام کر رہے وہاں سے اٹھ ہی نہیں پاتے، کتنے لوگوں کی یہ چھت ان کی موت کا سبب بن جاتی ہے،
کتنے لوگوں کا زمین پھٹ کر اس کا موت کا سبب بن جاتی ہے۔ انسان کہیں بھی محفوظ نہیں ہے، اس کے اندر اس کی موت اتنی چھپی ہوئی ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے، جو زندگی ہے وہ زیادہ دھڑکنے لگ جائے تو موت ہے، زیادہ پمپ کر دے تو موت بن جاتا ہے۔ اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو پھٹ جائیں تو یہ موت کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ایمان لایا جائے، توبہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ فرعون ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتا رہا، مسلمانوں کو قتل کرتا رہا، اور جب فلما ادرکہ الغرق، جب غرق ہونے لگا تو کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ لو جی میں تو مسلمان ہوتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ نے جواب دیا الآن وقد عصیت قبل، ساری زندگی مخالفت کرتے رہے ہو اور اب تجھے ایمان یاد آیا ہے، موت دیکھ کر ایمان یاد آیا ہے، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تو جب قیامت قائم ہوگی، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو فرمایا کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو سب کافر ہوں گے، کوئی ایمان لانا چاہے بھی تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج سجدہ کر کے اجازت مانگے گا، میں روٹین کے طور پہ مشرق سے طلوع ہو جاؤں، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اجازت مانگے گا، نہیں جواب ملے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اجازت مانگے گا، پھر حدیث کے لفظ ہیں سورج کہے گا کہ اب تو مشرق مجھ سے بہت دور ہے، اب اگر مجھے اجازت بھی مل گئی تو میں مشرق تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ لفظ ہے حدیث کے۔ یہ لفظ کچھ بتاتے ہیں کہ سورج کو جانا پڑتا ہے مشرق میں۔ سورج کہے گا کہ اب اتنی دیر ہو چکی ہے کہ اگر اب مجھے اجازت مل بھی گئی تو میں مشرق تک نہیں پہنچ سکوں گا، اب تو مغرب قریب آ چکا ہے۔ اس سے شعور ملتا ہے، اشارہ ملتا ہے کہ اس کو جانا پڑتا ہے۔ تو پھر مغرب قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہاں سے تم غروب ہوئے ہو وہیں سے دوبارہ طلوع ہو جاؤ۔ وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، ساری کائنات دیکھے گی، اور سب اتنی بڑی علامت دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کریں، ایمان لانے کی کوشش کریں گے، مگر کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ علامت بہت بڑی علامت ہوگی۔ اس کے بعد کوئی ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر قیامت کی ابتدا ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت جمعے والے دن آئے گی، قیامت جمعے والے دن آئے گی، اور ہر جمعے والے دن پرندے درندے چرندے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ہر جمعے والے دن پرندے بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ نہ جانے آج سورج کدھر سے نکلتا ہے۔ رات کے وقت پریشان ہوتے ہیں، جب سورج مشرق سے نکل آتا ہے تو ان کو سکون آ جاتا ہے کہ یہ جمعہ قیامت کا دن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر زلزلے آئیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ ایک چھوٹی سی پلیٹ ہو، اس پر تھوڑی سی چینی رکھ دو، تھوڑی سی دال رکھ دو،
دو تین چیزیں رکھ دو اور زور سے پلیٹ کو ہلاؤ، کیا ہوتا ہے؟ یہ نسبت بھی رب کے سامنے ہماری زمین کی نہیں ہے۔ جو ہمارے سامنے ایک پلیٹ کے اوپر تین چار چیزیں پڑی، اس کی ڈھیریاں لگی، اس کی نسبت ہے نا، رب ذوالجلال کے سامنے یہ نسبت بھی پوری زمین کی نہیں ہے۔ جب اس کو ہلائے گا کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ آڑے آنے والے تو پہاڑ ہی ہوتے ہیں نا، کچی مٹی تو ویسے گر جاتی ہے، پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، جب زمین کو شدید جھٹکے دیے جائیں گے، ہلایا جائے گا، وائبریٹ کیا جائے گا، تو پہاڑ ریت بن جائیں گے۔ یہ جو دریاؤں میں ریت ہے کس چیز سے بنتی ہے؟ پتھر ہی رول کرتے کرتے اس کے کونوں سے ریت بن جاتی ہے۔ جب ساری زمین کو شدت کے ساتھ ہلایا جائے گا تو یہ ہمالیہ کیا اور ہندو کش کیا اور ماؤنٹ ایورسٹ کیا، یہ سارے پہاڑ گر جائیں گے اور لڑخ لڑخ کر ریت بن جائیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، پھر مزید جھٹکے دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ بہت بڑا، رب جس کو بہت بڑا کہہ رہا ہے۔ بچہ بسا اوقات کسی تکلیف کو بہت بڑی کہہ رہا ہوتا ہے اور ابا کہتا ہے نہیں بیٹے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور جس کو ابا بہت بڑی تکلیف کہے وہ بڑی ہوتی ہے، اور جس کو اللہ بہت بڑا کہہ رہا ہے وہ زلزلہ کتنا بڑا ہوگا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، آپ دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی عورت بچے کو پھینک کے بھاگ جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، ہر جاندار جس میں حمل ہے وہ گرا دے گی۔ وتری الناس سکارا، آپ کو یوں لگے گا جیسے لوگوں نے شراب پی ہوئی ہے۔ وما هم بسکارا، شراب نہیں پی ہوگی۔ ولکن عذاب اللہ شدید، مگر رب کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ سب کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن لوگ بے لباس اٹھیں گے تو بڑی شرم آئے گی ہمیں۔ فرمایا عائشہ معاملہ اتنا گمبھیر ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اللہ محفوظ رکھے، کسی مجمع میں بم پھوٹ جائے، کچھ لوگ برہنہ ہو جائیں، کسی کی ٹانگ تو کوئی کھڑا ہو کر دیکھتا ہے کہ کون کون برہنہ ہے، سب کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے۔ یہ پھوٹنا اور قیامت کا آنا کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر اور گھمایا جائے گا تو پہاڑ دھنکی ہوئی اون بن جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنکی ہوئی اون اڑ رہی ہوتی ہے، گر رہی ہوتی ہے، ہاتھ سے پکڑی جا سکتی ہے، ترازو میں تولی جا سکتی ہے، اور رگڑا دیا جائے گا۔ یہ پہاڑ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، آپ کو یہ بڑے جامد نظر آتے ہیں، یہ تو بادلوں کی طرح اڑیں گے۔ بادل کو ہاتھ میں پکڑو تو کچھ ہاتھ میں نہیں آتا، تولو تو تولا نہیں جا سکتا، اور رگڑا دیا جائے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ سراب بن جائیں گے۔ ڈرائیور جب دیکھتا ہے آپ نے آگے 200 میٹر پر تو گرمیوں میں پانی نظر آتا ہے، سڑک پر پانی نظر آتا ہے، جب گاڑی وہاں جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور آگے پانی نظر آتا ہے، جب وہاں جاتی ہے تو وہاں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ پہاڑ یہ سراب بن جائیں گے، یہ کچھ بھی نہیں رہے گا، کرسٹل ہو جائیں گے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد
سور میں پھونکا جائے گا پہلی بار، پھر دوسری بار، لوگ اٹھیں گے، کس حالت میں اٹھیں گے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مرحلے میں جو ہمارے لائق ہے تیاری کرنے کی توفیق دے، اپنی طاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق دے، گناہ سے توبہ کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔